الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل الاضحى واخر الفطر وذکر الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور اکرم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھا جائے اور عید الفطر کی نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھا جائے، یعنی سورج نکل آنے کے چند منٹ بعد اسے پڑھنا چاہیے۔ اور اس موقع پر وذکر الناس، انسانیت کو واعظ و نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان جو صحت مند بھی ہے، مسافر بھی نہیں، مقیم ہے، وہ شہر میں رہ رہا ہے یا قریہ عظیمہ میں بڑے گاؤں میں، اس پر واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس کی نیت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ بھی دے تو اطمینان قلب کے لیے بہتر ہے۔ اس کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 تکبیروں زائد واجب کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھ کر 3 تکبیریں کہیں گے۔ ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں کو لگا کر چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، تھوڑا وقفہ دینا ہے، اور اس وقفہ کے درمیان پڑھنا کچھ نہیں۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اتنا ٹائم وقفہ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر تکبیر کہیں گے تیسری، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کر اب ہاتھ چھوڑنے کے بعد باندھ لیے جائیں گے۔ سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، باقی عام نماز کی طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 7 سورت ملا کر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پہلی طرح ہی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع والی تکبیر جو کہہ کر ہم تک رکوع میں جاتے ہیں وہ کہہ کر رکوع میں جایا جائے گا۔ باقی دوسری رکعت مکمل ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ ان 3 تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ تکبیرات آپس میں مل نہ جائے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک راستہ سے آتے ہوئے ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے درمیانی آواز سے عید کی نماز پڑھنے آئیے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد راستہ تبدیل کرتے ہوئے اگر گنجائش ہے تو یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس جانا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر عیدگاہ میں تاخیر سے پہنچا، امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے، اور اگر اس مقتدی کو یقین ہو کہ میں 3 تکبیریں نیت کر کے 3 تکبیریں کہہ کے رکوع میں جاؤں گا تو امام صاحب رکوع ہی میں ہوں گے، پھر تو وہ پہلے تکبیرات وقفے کے بغیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ اور اگر اسے یہ شک ہو، خطرہ ہو کہ اگر میں نے تکبیرات پہلے کہیں، میں رکوع میں گیا تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو اسے چاہیے کہ پہلے تکبیرات نہ کہیں، امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں اور رکوع میں ہی یہ تکبیرات کہے۔ اور اگر امام صاحب
پہلی رکعت پڑھ چکے تھے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے مقتدی پہنچا، اس نے نیت کر کے تکبیرات امام کے ساتھ کہہ کر رکوع میں گیا، تو دوسری رکعت مکمل کر کے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، 7 سورت ملائے گا، اور اب یہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہے گا، اور اگر کوئی سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہی یہ 3 تکبیرات کہہ لے تو اس کی طرف سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، یہ اکیلے نہیں پڑھی جاتی، اور عید والے دن خوشبو حسب استطاعت لگانا، مسواک کرنا، زیر ناف زیر بغل بالوں کو صاف کرنا سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میری طرف سے تمام ان احباب تک کو عید کی بہت بہت مبارک، جہاں تک میری آواز یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا یہ جو میڈیا کے ذریعے بات پہنچے گی، میں دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو دین دنیا کی بھلائیاں خوشیاں عطا فرمائے، دکھوں پریشانیوں سے محفوظ اور مأمون فرمائے۔